جی السلام علیکم. موجودہ حالات پاکستان میں جس طرح ہر روز تبدیل ہوتے ہیں، آج کل انڈر سپاٹ لائٹ اور ٹارگٹ بنا ہوا ہے ملک ریاض. ملک ریاض کو کون نہیں جانتا، کون واقف نہیں ہے؟ ویری بگ ٹائکون. بحریہ، آپ نے سنا ہوگا بحریہ ٹاؤن، یہ پلاٹنگ وغیرہ کر کے گھر بناتے ہیں اس طرح کر کے، تو اس میں یقینی طور پہ ملٹی ملینئر اور بلینئر آئی وڈ سے ملک ریاض. آج کل اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو لونڈی ہے حکومت، یہ مل کر اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں لگتا کہ اس میں کامیاب ہوں گے. یقینی طور پہ جتنے بھی بحریہ ٹاؤن کے اسیٹس ہیں ملک ریاض کے، ان سب کو کنفسکیٹ کیا جائے گا. اور ان لوگوں کو ظاہر بات ہے حرام کھانے کی عادت ہے، ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے کہ دوسروں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیسے کیا جائے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں جو اوورسیز پاکستانی مقیم ہیں بیرون ملکوں میں، ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر بالکل پرماننٹ رہ رہے ہیں، وہاں کے نیشنل ہیں، تو آپ پاکستان میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں؟ جبکہ ریسنٹلی جو سچویشن ہے، اور یہ اتنی جلدی صحیح ہونے والی نہیں. اگر آج عمران خان برسر اقتدار بھی آ جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے پراپرٹیز پہ. تو یہ بحریہ ٹاؤن جس نے بھی خریدا ہوگا، جو بھی کیا اس پہ جس طریقے سے بھی کیا، وہ میرے خیال سے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بہت اچھے پروجیکٹ ہیں بحریہ ٹاؤن کے. میں نے لاہور والا بحریہ ٹاؤن خود وزٹ کیا ہے، اور یقین کریں خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کہ پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی اتھارٹیز یا لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے چیزیں بناتے ہیں. جیسے ملک ریاض نے یہ بحریہ ٹاؤن ہر جگہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے یہ تو. لیکن اب اس کے پیچھے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ اس کو یہ کہا جا رہا ہے، جو خبریں عام گردش کر رہی ہیں، کہ آپ عمران خان کے خلاف گواہی دیں. مجھے جنرل عاصم منیر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی پہلے کون سا عدلیہ کا نظام ہے وہاں پہ، پہلے کون سی آپ کو شواہد اور ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جو فیصلہ چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، اس کی آپ کی فیور میں آ جاتا ہے. تو لہذا یہ ایکسکیوز بنانا کہ جی ملک ریاض تم بیان ایسا دے دو عمران خان کے خلاف کہ ہاں تم نے اس کو رشوت دی ہے، یا تم نے اس کے لیے اپنے کاروبار میں فیور لینے کے لیے کچھ اس سے یعنی کہ ہیلپ لی ہے، یا اس طرح کا کوئی بن جائے تاکہ ہم ریزن بتا سکیں اس کو فردر سزا دینے کے لیے. تو بھائی جان پہلے جو ان سی سزائیں ہوئی ہیں وہ کون سے کریڈیبل ایویڈنس پہ ہوئی ہیں؟ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. ملک ریاض کو پکڑنا ہے تو اس پہ پکڑو جو اس نے بھٹو ہاؤس بنا کر دیا، اور لاہور میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی. وہ اس نے کیسے بنا کر دیا حکمرانوں کو؟ ظاہر بات اس نے اپنا لالچ کیا. وہ تو عام ٹی وی پروگرام پہ آ کر کہتا تھا، نام اللہ کا لیتا ہے وہ، کہ آپ بھی اللہ سے کاروبار کرو بھی، آپ بھی امیر ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس نے کہا ہے کئی مرتبہ کہ آپ کو آگے جانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے آپ کو ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. جسے کہتے ہیں فائلوں کو ٹائر لگانے پڑتے ہیں، اور ٹائر کا مطلب ہے رشوت دینی پڑتی ہے آپ کو، تو تب آپ کامیاب ہو. اس طریقے سے وہ ایک عام لے پرسن تھا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ پھرا کرتا تھا عام. تو ٹھیک ہے اس کے ذہن میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن سب کمال ہے رشوت دینے کا ان لوگوں کو. نواز شہباز کے دور میں کتنا اس نے پیسہ ان کو دیا، نوازا ہے. اور اب جب کہ اس کے پیچھے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی لونڈی 47 کی پیداوار حکومت پڑ گئی ہے کہ ان کے ایسیٹس قابو کرنے ہیں، اس کا بھی ایک بیان آ گیا ملک ریاض کا. اس نے کہا اس طرح میں آسانی سے آپ کو یہ نہیں کرنے دوں گا، میرے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، اور جو کہ ایک کیمرے سے 2 سے نہیں 8 اور 9 کیمروں کے اندر اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. کئی اس کے پاس ایویڈنس ہے. اب وہ ڈسکلوز کرے گا دن بدن، آہستہ آہستہ ہر روز آپ کو بقول سورسز کے کہ وہ یہ سارے شواہد آگے لے کر آئے گا. لیکن مجھے اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ وہ کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. جب عدلیہ کا نظام، انصاف کا نظام بالکل پاکستان میں ٹوٹلی ڈیڈ ہے، تو پھر ایویڈنس اور ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ اور ادھر سے آپ خواجہ سرا جو ہے آپ کا ڈیفنس سیکرٹری، اس کا بیان بھی آیا ہے. یہ سن لے بیوروکریٹس.
یہ بیوروکریٹس جو پولیس میں ڈی سی اے سی ایس پی ڈی ایس پی وغیرہ سب ہیں، ان کو سب کو لتاڑا کہ یہ سب لوگ پورچوگل کے اندر پراپرٹیز خرید رہے ہیں، وہاں کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. انہوں نے تمام بیوروکریسی پہ یہ الزام لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پورے کا پورا اس دلدل میں دھسا ہوا ہے. ہر شخص، ہر بیوروکریٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے مرحوم، اللہ انہیں مغفرت کرے، وہ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی 100% بے ایمان نہیں ہوتا اور کوئی بندہ بھی 100% شریف نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں بیوروکریسی میں بھی میں نے کئی لوگوں کو ملا ہوا، بعض بہت اچھے لوگ ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رشوت سے دور دور کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا ہے، ڈیفنس سیکٹری یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں یہ سب رشوت لے کر پورچوگل کے اندر بہت زیادہ پراپرٹیز لے رہے ہیں تاکہ وہاں نیشنلٹی بھی ایزیلی مل جاتی ہے یورپ میں وہ. تو اس لیے سارے بیوروکریٹ جو ہے نا وہاں کی نیشنلٹیز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو یہ ایک اور چیز پروو ہوگی، سٹنگ جو آپ کا منسٹر ہے یا سیکرٹری ہے آف ڈیفنس، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی کیا کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سب حرام خوری میں ملوث ہیں. اور پھر آپ پاکستان کے خیر خواہ بنتے ہو کس طریقے سے؟ میں نے جیسے اپنے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا، یہ ایک پاکستان تناور درخت ہے، نظر آ رہا ہے دکھنے میں، لیکن اندر سے ٹوٹلی کھوکھلا ہو چکا ہے. تھوڑا سا کچھ جھونکا آیا نا IMF کا یا کسی اور چیز کا تو خدا نہ خواستہ یہ بالکل زمیں بوس ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ یہ ٹائم آئے، ہمیں اچھے لیڈران کی ضرورت ہے. اور اس وقت عمران خان پاکستان کا پوری دنیا میں فیمس ترین لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ابھی بھی ہدایت دے دے، ان کے دل کے اندر کچھ پاکستان کا درد ڈال دے. وہاں پہ ان کے بھی باو اجداد کی قبریں ہیں. یہ مٹی بہت مشکل، بہت تکلیف سے حاصل کی گئی ہے. لوگوں نے اپنی عزتیں لٹائی ہیں، عزتیں گنوائی ہیں، شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں لوگ، اس میں بے گھر ہو چکے ہیں، اجڑ گئے، تب یہ پاکستان حاصل ہوا ہے. اس کی قدر یہ نہیں کر رہے اور یہ جتنے بری طرح کینسر کی طرح پھیل چکے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے نجات عطا فرمائے. اور اگر ملک ریاض کے پاس ایویڈنس وغیرہ سامنے بھی آ جاتا ہے، میرے خیال سے اس کی اوتھینٹسٹی بالکل اگر کلیئر بھی ہے، وہ 100% صحیح ہے، پھر بھی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ آئی ہیو ناٹ تھنکنگ آف اینی فروٹفل ریزلٹس. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد.